راشد بھائی کچھ اپنے بارے میں بتائیں. ماشاءاللہ آپ مدنی چینل پر بہت سارے پروگرامز بھی کرتے ہیں, سلسلے بھی کرتے ہیں. کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی, کیسے پڑھے, کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں نے تو آنکھ کھولی تھی تو اپنے گھر پر دعوت اسلامی ہی کا دینی ماحول دیکھا تھا, اور شروع سے ہی الحمدللہ امیر اہل سنت سے ایک سلسلہ طریقت سے وابستہ رہا. پھر جب ہوش سنبھالا تو دنیاوی اور دینی تعلیم یہ تقسیم ہوتی ہے. تو الحمدللہ جو دینی تعلیم ہے ابجد سے لے کر یعنی الف با سے لے کر آج تک جو میرا سفر جاری ہے الحمدللہ, وہ سب دینی تعلیم مجھے امیر اہل سنت کے صدقے میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ملی ہے. یعنی کہ مدرسۃ المدینہ میں قرآن مجید پڑھنے کی سعادت ملی, پھر جامعۃ المدینہ میں درس نظامی تخصص فی الفقہ, پھر دارالفتہ اہل سنت کے تحت تدریب کا بھی الحمدللہ موقع ملا, اور اب بھی الحمدللہ یہ لرننگ میری جاری ہے. لیکن جو ایک بہت بڑا امیر اہل سنت کا اور دعوت اسلامی کا مجھ پر احسان ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات مذہبی وضاقتہ آ جاتا ہے, لوگ پہچانتے بھی کسی کو مذہبی تشخص کے ساتھ ہیں, لیکن وہ فکری طور پر منتشر الخیال ہوتا ہے, یا جس کو آپ عام الفاظ میں کہیں کہ فکری آوارگی ہوتی ہے. یعنی نظریات کے حوالے سے اکابرین کی جو تحقیقات ہیں, ریسرچ ہیں, ان کے حوالے سے بعض اوقات انسان جو ہے وہ منتشر الخیال رہتا ہے. تو الحمدللہ امیر اہل سنت کا وہ احسان ہے مجھ پر بالخصوص کہ دینی تعلیم اور دینی ماحول کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت نے طریقت میں بھی اور نظریاتی اور فکری طور پر بھی مجھے رضوی بنایا الحمدللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دامن مضبوطی سے تھامنا اور ان کی افکار, اور انہوں نے جو 14 صدیوں کے عقائد اہل سنت اور عقائد اسلام کی تشریحات کی ہیں ان پر کاربند رہنا اس پرفتن دور میں صحیح العقیدہ ہونے کے لیے بالخصوص بر صغیر میں ضروری ہے. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عرض کروں گا, بلکہ ایک عظیم محسن کا احسان اس کا ذکر کروں گا کہ تم کو ہے برہاں ملا فیض رضا, تم کو ہے برہاں ملا فیض رضا, ہو مرید حضرت عطار تم. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ دیکھیں دعوت اسلامی اپنے مدارس میں, جامعات میں کتنے ٹیلنٹڈ اسلامی بھائیوں کو تیار کر رہی ہے, جو آج ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کے لیے ایک رہنمائی کا باعث بنتے ہیں. ماشاءاللہ ان کے پروگرامز بھی ہم دیکھتے ہیں.